رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ صرف اور صرف ایک شاعر نہیں سن، بلکہ آپ ایک سلجھے ہوئے انسان سن، اور آپ اللہ رب العزت دے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام دے نال بے پناہ محبت رکھن والے سن۔ آپ حضور علیہ الصلاۃ والسلام دی امت دے اولیاء دے نال بے تحاشا عقیدت و محبت رکھن والے سن، جس دا آپ دے حالات زندگی تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ دے رہائی دے واسطے انجمن تحریک غازی علم الدین شہید آپ نے ہی بنائی ہے، اور پھر غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نو دفنان دے واسطے آپ ہی قبر اطہر دے اندر ایک نہ اترے نے، اور پھر غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ دا مقدمہ لڑن دے واسطے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہی بمبئی چو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نو لے کے آئے نے۔ یعنی آپ دی ایک تے اللہ دے رسول علیہ الصلاۃ والسلام دے نال محبت ہے، وہ بے پناہ عشق و محبت ہے، اور لیکن دوسرا آپ حضور علیہ الصلاۃ والسلام دے اشاق دے نال بھی بے پناہ عقیدت و محبت سی۔ اور جس وقت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شکوہ لکھیا، اس وقت بہت سارے علماء نے معاذ قید علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نو کافر ڈکلیئر کر دیتا کہ کافر نے، کیوں؟ آپ دی جڑی شاعری سی وہ اس سطح دی سی کہ جڑے علماء سو نے یا پھر کچھ علماء ربانی جین بھی سن، اس چیز کو نہ سمجھ سکے اور انہیں فتویٰ دے دیتا کہ اس شاعری دے معاملے دے اندر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ معاذ اللہ کافر نے۔ اس وقت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نو سنن واسطے جاندے ہوندے سن سر شفیع صاحب، اور او شیخ پورہ دے رہائشی سن، اور حضور اللہ حضرت شیر ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دے چچا زاد بھائی سن، اور وہ آپنو شیخ پورہ تو سیالکوٹ سنن واسطے جاندے ہوندے سن، اور جنہ دنہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ تے کفر دا فتویٰ لگ گیا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت زیادہ پریشان ہوئے، تو آپ نے اس سر شفیع صاحب نے فرمایا کہ جڑے تھوڑے پیر و مرشد نے حضور اللہ حضرت شیر ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہاں دے کول مینو لے کے چلو، اور حضور اللہ حضرت شیر ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آپ دے جڑے چچا زاد بھائی سن انہوں نے اجازت طلب کی تھی کہ حضور علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھوڑے کول ملن واسطے آنا چاہتے ہیں، تو حضور اللہ حضرت شیر ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اجازت عطا فرما دیتی کہ وہ آ سکتے ہیں۔ پھر آپ دے جڑے چچا زاد بھائی سن آپ نو سیالکوٹ تو لے کے شیخ پورہ تشریف لے آئے، اور شیخ پورہ دے ایک مشہور جگہ ہرن مینار علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رات اتھے گزاری، اور اس رات علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ زاروں قطار روندے رہے، اور آپ دیا سسکیاں بد جا دیے سن کہ لوگوں نے مینو کافر ڈکلیئر کر دیتا ہے۔ اور پھر اگلے دن آپ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور اللہ حضرت شیر ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دے کزن سر شفیع صاحب دے نال حضور اللہ حضرت شیر ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دے کول تشریف لے کے گئے، اور اس وقت حضور اللہ حضرت شیر ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اپنی بیٹھک دے اندر موجود سن، جدو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ دے نال گفت و شنید ہوئی، گفتگو دا سلسلہ چلیا، اس وقت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روندے ہوئے فرمایا کہ اے اللہ دے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام دے محبوب امتی جڑے کہ علماء نے انہوں نے مینو کافر ڈکلیئر کر دیتا ہے، کافر کہنا شروع کر دیتا ہے۔ ہاں ہن مینو خطرہ ہے کہ کوئی بندہ مینو گستاخ رسول سمجھ کے یا پھر گستاخ صحابہ و اہل بیت سمجھ کے قتل نہ کر دے، اور حضور اللہ حضرت شیر ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ دا ہاتھ پکڑیا اور فرمایا کہ جس شاعری دی وجہ تو لوگ اج تانوں کافر کہہ رہے ہیں، اور لیکن جتنی دیر تک انہاں دے خطابات دے اندر تہاڈی شاعری نہ ہوئے گی انہاں دا خطاب مکمل نہیں ہویا کرے گا۔ اور اس دن تو بعد کسی نے بھی علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نو کافر نہیں کیا۔ جب علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتھوں واپس پلٹے،
اس وقت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور اعلیٰ حضرت شیر بانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دے بارے فرمایا، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں۔ پھر جدو حضور اعلیٰ حضرت شیر بانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دی محبت آپ دے نال بے پناہ ہو گئی، اور حضور اعلیٰ حضرت شیر بانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دا 1929 کے اندر وصال ہو گیا۔ جس وقت حضور اعلیٰ حضرت شیر بانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دے نال علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ دی ملاقات ہوئی سی، اس وقت 1928 سی، اور 1929 کے اندر حضور اعلیٰ حضرت شیر بانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دا وصال ہویا۔ کسی نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پوچھا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ تہاڈی عمر کتنی ہے؟ آپ نے فرمایا میری عمر صرف 1 سال ہے۔ پوچھا حضور تہاڈی عمر ہے جیڑی وہ 50 سال تو اوپر ہے، لیکن تسی یہ کس طرح فرما رہے ہیں کہ میری عمر 1 سال ہے؟ آپ نے فرمایا میری عمر تو 1 سال ہی ہے، جیڑا سال میں حضور اعلیٰ حضرت شیر بانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دے نگاہاں دے تھلے گزاریا ہے۔ اور پھر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور اعلیٰ حضرت شیر بانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دے نال محبت نو اس طرح بھی بیان کیتا۔ آپ فرماندے مہینے وصل کے گھڑیوں کی صورت اڑتے جاتی ہیں، گھڑیاں جدائی کی گزرتی ہیں مہینوں میں۔ پھر آپ فرماندے نے اگر تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ پھر آپ فرماندے نے خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ اور اس پوری نظم کے اندر بہت سارے شعر نے جڑے آپ نے حضور اعلیٰ حضرت شیر بانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دے متعلق لکھے نے۔ حضور علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اولیاء دے نال بے پناہ عشق و محبت رکھن والے سن۔ اج بھی حضور میاں جبیر احمد نقشبندی مجددی شرپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جڑے کہ حضور اعلیٰ حضرت شیر بانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دے بھتیجے نے، اور حضور میاں غلام اللہ شرپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ دے لخت جگر بھی نے، اور آپ دے دست اقدس دے بیت بھی نے، اور آپ دے خلیفہ بھی نے۔ آپ دے اج بھی مزار مقدس دی علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ دا شعر ہے، نہ تاج و تخت نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے۔ اور اصل ہے اقبال نہ بندا اگر حضور اعلیٰ حضرت شیر بانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دے مزار مقدس تک نہ پہنچدا۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اگر کسی جگہ تو جاگ لگی ہے تو آستانہ عالیہ شرق پر شریف ہے۔ اور پھر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس جگہ تو پھر آپ سرہند شریف بھی لے کے چلے گئے، اور سرہند شریف حضور مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دی بارگاہ نیاز دے اندر بھی پہنچے۔ اور دنیا جانتی ہے کہ اگر آستانہ عالیہ سرہند شریف نو اگر کسی بھی شخصیت نے اس بر صغیر دے اندر، بلکہ اگر میں کہاں پورے ورلڈ دے اندر، پوری دنیا دے اندر اگر کسی نے متعارف کروایا ہے تو آستانہ عالیہ شرق پور شریف ہے۔ اور اس آستانے دے فیض دی خاطر ہی حضور علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ سرہند شریف پہنچے۔ اتھے جا کے آپ نے حضور مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دی بارگاہ چ عرض کیتا کہ میں حاضر ہوا شیخ مجدد کی لحد پر، کہ جس کے زیر فلک ہے مطلع انوار، جس کی گردن نہ جھکی جہانگیر کے آگے، وہ جس کو اللہ رب العزت نے بر وقت کیا خبردار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، جس کو اللہ نے بر وقت کیا خبردار۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کمال شخصیت نے، اور آپ دی شخصیت دے اندر ہر طرح دا پہلو نکلتا ہے۔ آپ ایک عظیم سیاستدان بھی نے، آپ ایک عظیم مفکر بھی نے، آپ ایک عظیم عاشق رسول بھی نے، لیکن ان سارے چیزوں دے اندر آپ ایک عظیم فلسفی بھی نے، لیکن ان سارے چیزاں تو جس چیز نے آپ کو سب تو زیادہ متعارف کروایا ہے وہ آپ دا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نال عشق و محبت ہے۔
اور علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نو وہ عشق و محبت حضور اللہ حضرت شیر اربانی رحمت اللہ تعالی علیہ دی درگاہ تو نصیب ہویا ہے، اور حضور اللہ حضرت شیر اربانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کو کمال ہستی نے، کمال شخصیت نے کہ آپ نے اقبال و اقبال بنا کے دنیا دے سامنے پیش کیتا ہے۔ اور علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ دی اس پہلے دی شاعری دے اندر کی سی کہ دے مکڑی اور مکھی دی گل ہے، کہ دے گائے اور بکری دی گل ہے، اور پھر کہ دے ہندوستانی ترانے دی گل ہے، اور کدے پھر رام مندر دے چرچے نے، کدے کسے دی تعریف ہے، کدے کسے دی تعریف ہے۔ لیکن جدوں اقبال نو حضور اللہ حضرت شیر اربانی رحمت اللہ تعالی نے اقبال بنایا ہے، اعلیٰ نصیب والا، اعلیٰ مقدر والا بنایا ہے، پھر اقبال دی شاعری دے اندر عشق رسول علیہ الصلوۃ والسلام دی جھلک نمایاں نظر آندی سی۔ اور علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کمال شخصیت نے، اور آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی امت بے پناہ دے احسانات نے کہ آپ نے اس عرض مقدس ملک پاکستان دے آپ مصور بھی نے، آپ مفکر بھی نے، آپ شاعر انقلاب بھی نے، آپ شاعر مشرق بھی نے۔ آج بھی اگر اس امت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے نوجوانہ دے اندر اقبال دی تعلیمات کو عام کیتا جائے، اور علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ دی تعلیمات اس امت دے نوجوانوں تک پہنچائی جائے، ہاں اس امت دے نوجوانوں نو چاہے فزکس کیمسٹری بایو نہ سکھائی جائے، حالانکہ بھی اس امت ہے ورثہ ہے۔ ابو القاسم ازہراوی کون سن جنہوں نے بایو دے اندر بہت زیادہ ترقی کی تھی، جنہوں نے آپریشن دے سارے کہنا اوزار انہوں نے ایجاد کیتے ہوئے چیزاں ساری چیزاں دے موجود سن۔ لیکن میں بالخصوص کہنا چاہنا کہ اگر اس امت دے نوجوانوں صرف کلام اقبال ہی سمجھا دیتا جائے، کلام اقبال ہی پڑھا دیتا جائے، کلام اقبال دا منشا جڑا قرآن و حدیث ہے وہی سکھا دیتا جائے، تو میں دعوے دینا کہنا 1000 سال تک اس قوم نے کوئی شکست نہیں دے سکے گا۔ لیکن اصل یہ ہے اسی علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ دی تعلیمات تو بڑا پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ اج ساری حالت یہ ہے جس حالت دے بارے علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ آج تو تقریباً 80 سال پہلے فرما گئے نے کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ ہے وہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ آج یہی حالت ہے اس قوم دی کہ اس قوم دے اندر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی غلامی دا جڑا عنصر ہے اس کو ختم کیتا جا رہا ہے، اور اس قوم نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے در مقدس تو دور کیتا جا رہا ہے۔ اور اگر اسی اج علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ دی تعلیمات تے عمل کریے، علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ دی شاعری نو پڑھ کے سمجھ کے اس تے عمل کرن دی کریے، آج بھی ایک قوم پھر تو بیدار ہو کے، اس قوم نے جس طرح بیدار ہو کے ملک حاصل کیتا ہے، اس سے طرح سے ملک دے اندر اسلامی نظام نافذ ہو سکتا ہے۔ یہ ملک تے کچھ بھی نہیں اگر اسے اقبال دی تعلیمات پہ عمل کریے، تو پھر اقبال دی تعلیمات اجاگر کیتا جائے تو دن دور نہیں ہے کہ پوری دنیا دے اندر اگر کسی بھی دین دا پرچم لہرائے گا تو انشاءاللہ العزیز وہ دین اسلام ہوئے گا، کیونکہ اتنا عظیم دین محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے الدین لیلھا کالنہارھا، کہ اے جڑا دین ہے اس دین دیاں راتاں بھی دن دی طرح چمکدیاں نے، کہ اے دین دن بھی چمکتا ہے، راتاں دی تاریکیاں چ بھی چمکتا ہے، اور دوسرے دین خوشحالیاں چ بھی چمکتا ہے، اور اے دین تے اگر ظلمتاں آ جان تاریکیاں آ جان لیکن دین پھر بھی 14 رات دے چمک تو زیادہ اپنے اندر چمک اور دمک رکھتا ہے۔